السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. پاکستان شاید کرۂ ارض پر موجود وہ واحد ملک ہے جہاں لیجنڈ بننے کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی شخصیات جو اپنی زندگی میں اس بات کی تمنا لیے ہوئے تھیں کہ ان کو ان اعزازات سے، اس اعتماد سے، اس پیار سے اور اس عزت سے نوازا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں. وہ درد، وہ غصہ، وہ غم، وہ کیفیت اپنے دل میں لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ڈاکٹر اے کیو خان یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جو کارہائے نمایاں ہیں ان میں سب سے اہم ان کا جو کام ہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے. اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ ایک کام ہے. لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اس قوم کے اوپر دو احسانات ہیں. پہلا احسان، ایک ایسا شخص جو ہالینڈ سے پاکستان آیا، ایک ایسا شخص جو یہاں پر چھٹیاں گزارنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستان میں ہی رک گیا. ایک ایسا شخص جس کی اہلیہ ہالینڈ کی باشندہ تھی، وہ پاکستان میں رک گیا. اس کے سوٹ کیس میں صرف کپڑے تھے، اس کا مال و متاع کل ایک سوٹ کیس تھا. ان کے ذمہ ایک کام لگایا گیا کہ آپ کو پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانا ہے. ایک اٹامک انرجی کمیشن جیسا کوئی ادارہ تھا جس میں نااہل ترین شخصیات موجود تھیں. ڈاکٹر اے کیو خان نے ریکویسٹ کی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آپ مجھے تمام تر چارج اور اتھارٹی دیجئے. یہ چارج اور اتھارٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ میک اینڈ بریک اور ہائرنگ اور فائرنگ میرے ہاتھ میں ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے 2 دن کے اندر، محض 2 دن کے اندر ڈاکٹر عبد القدیر خان کو تمام چارج اور اتھارٹی دے دی. اور پھر اس طرح سے ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں آیا جسے لوگ اور پوری دنیا KRL یعنی کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے جانتی ہے. KRL ابتدائی طور پر کم و بیش 200 انجینئرز جو کہ ماسٹرز کیے ہوئے انجینئرز تھے یا کچھ گریجویٹس تھے، اور ایٹ لیسٹ 20 کے قریب ڈاکٹر فزسٹ ان کے ساتھ شروع ہوا. ٹوٹل اخراجات KRL کے ابتدائی دنوں میں $10 ملین تھے. یعنی اس میں تمام سینٹریفیوجز کا باہر سے آنا، تمام اخراجات کا اٹھانا، ملازمین کی تنخواہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی بجٹنگ، ہاؤسنگ سکیمز، ملازمین کی ہیلتھ انشورنس، یہ سب شامل تھا. تمام ملازمین کی تنخواہیں 2 سے 3 ہزار روپے ہوا کرتی تھی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ وہ واحد ادارہ تھا جس وقت ڈالر 10 روپے کا ہوا کرتا تھا. اس وقت اس ادارے میں پیون سے لے کر اس ادارے کے ہیڈ تک کی تنخواہ 3 ہزار کے اندر تھی. ڈاکٹر قدیر خان یہ بھی فرماتے تھے کہ 6 مہینے بعد انہیں پہلی تنخواہ ملی جو کل 3 ہزار روپے تھی. اور اس کے بعد جب ڈالر 10 روپے کا تھا تو 6-7 سال کے بعد کوئی جو لاگت تھی ادارے کی یا تخمینہ تھا سالانہ، وہ $25 ملین تک بڑھا دیا گیا، جو کہ پینٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنا تو پل بنانے کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے اس میں سے سیاستدان بچا لیا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تقریباً 7 سے 8 سال کے عرصے کے دوران پاکستان کو ایٹم بم جیسا تحفہ دیا. 84 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے خط لکھا جنرل ضیاء الحق کو اور انہیں کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر ایٹم بم بنا چکے ہیں اور جب آپ کہیں اس کا ہم تجربہ کر دیتے ہیں. یہ وہ پہلا احسان تھا جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بغیر ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بغیر کوئی انسینٹیو لیے، پاکستان کے لیے خدمت کے طور پر سامنے رکھا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا صرف 8.5 سال کے عرصے میں. اور وہ قومیں جو سالہ سال سے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، آپ اپنے ارد گرد موجود ممالک دیکھ لیں، وہ اس کی بنیادی چیز تک نہیں بنا پائے ہیں. تو ایک ایسی شخصیت جن کے یقیناً ایک ٹیم ورک تھا، لیکن لیڈر کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے اور ڈاکٹر اے کیو خان نے اس کو لیڈ کیا. دیٹ واز دا ہائی ٹائم. دوسرا بڑا احسان، آج میں احسانات کی بات کرتا ہوں. دوسرا بڑا احسان، جب امریکن انٹیلیجنس اور فرینچ کچھ اداروں نے مل کر تحقیقات کی
تو اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام آ گیا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پڑوسی ممالک اور کچھ مسلم ممالک کو فارمولاز دینے کی کوشش کی ہے، سینٹریفیوجز دینے کی کوشش کی ہے اور دیے ہیں. تو اس میں پاکستان کے ریاست انوالو ہے. یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا الزام تھا. اس وقت جنرل مشرف برسر اقتدار تھے، وہ چیف ایگزیکٹو تھے اس ملک کے. ڈاکٹر عبد القدیر خان اس وقت KRL لیبارٹریز سے مستعفی ہو چکے تھے اور اپنے ذاتی اور نجی کام انجام دے رہے تھے. امریکہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈاکٹر AQ خان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو اس وقت دو معاملات ہو سکتے تھے، یا تو پاکستان ڈاکٹر AQ خان کو امریکہ کے حوالے کر دیتا اور پاکستان کے اندر جو نیوکلیئر ایسٹس سے اس کے علاوہ دیگر معاملات تھے وہ وہاں پر جا کر آشکار ہو جاتے، ان کی ڈیٹیلز چلی جاتی. ایک تو آپشن یہ تھا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ایڈمٹ کرایا جائے کہ ایسا ہوا ہے اور اس کی تحقیقات پاکستان کے اندر ہی ہوں گی. دوسرا آپشن شاید مبینہ طور پر ریاست کو زیادہ بہتر لگا. مشرف صاحب اس وقت برسر اقتدار تھے. ڈاکٹر عبد القدیر خان اچانک ایک دن ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور ان کا کنفیشن سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایسا کیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی دوسری بڑی پاکستان کے لیے قربانی تھی. گزشتہ روز میرے پروگرام میں جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ اور امجد شعیب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جانتے بوجھتے ہوئے قربانی کا بکرا بن گئے. ان کو پتہ تھا کہ ان کی ذات کے حوالے سے بھی یہ قوم متنفر ہوگی. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کا امیج بھی ڈسٹارٹ ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ انہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے پابندیوں کا شکار ہونا پڑے گا. انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ان کی عزت میں بھی کمی آئے گی اس بات سے، لیکن انہوں نے خود کو قربانی کا بکرا بننے کے لیے پیش کیا تاکہ اس ریاست کے اوپر، اس ملک کے اوپر کوئی آنچ نہ آ سکے. تو یہ وہ دو قربانیاں ہیں. پہلی یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے آپ کو اور ہمیں اپنی گردن بالکل صحیح سلامت اور فخر کے ساتھ اونچی رکھنے کی ہمت اور حوصلہ دیا ایٹم بام بنا کر. اور دوسرا، جب گردن کٹنے کا وقت آ سکتا تھا اس وقت انہوں نے اپنی گردن پیش کر دی کہ میں حاضر ہوں، ہماری ریاست اور پاکستان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. یہ دو احسانات قوم کبھی بھول نہیں سکتی ہے. اور یہ صرف میری باتیں برائے باتیں نہیں ہیں، یہ ایویڈنسز ہیں. اب گزشتہ روز میرے ساتھ شو ہوا، جنرل عبد القادر بلوچ کہتے تھے آئی ایم فلی کنونسڈ کہ انہیں اسکیپ گوٹ بنایا گیا. تو اور وہ اس چیز سے باخبر تھے کہ میں بکرا بننے جا رہا ہوں. یہ وہ دو احسانات اپنی جگہ. لیکن اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر انڈیا جیسے ملک کے اندر ڈاکٹر عبد الکلام کو وہاں پریزیڈنٹ بنایا جا سکتا تھا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دی گئی؟ تو مجھے بہت سارے جوابات جانچنے کے بعد صرف ایک وجہ پتہ چلتی ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا قد اتنا بڑا تھا کہ ان کے سامنے یہ سیاسی اور تھرڈ کلاس بونے نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کسی بڑے عہدے پہ رکھا جائے جس کے بعد وہ نظر ہی نہ آئے، خوردبین تک سے نظر نہ آئے. ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس ملک کے صدر بنا دیے جاتے یا اس ملک کے کسی اہم سیاسی آفس کا چارج سنبھال رہے ہوتے تو یہ جو ایک لمبی لائن سیاستدانوں کی بار بار بطور پرائم منسٹر اور پارٹی لیڈرز اس ملک کے اندر میوزیکل چیئر جیسا کھیل کھیلتی رہی ہے وہ نہ ہوتی اور یہ ملک ایک ایسے انڈیپینڈنٹ شخص کے ہاتھ میں آ جاتا جس کا قد ان سب سے بڑا ہوتا اور جس کی ہیروئک پرسنالٹی ان سب کو اوور شیڈو کر جاتی. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کو عزت نہ ملی اور اس کا افسوس ہمیں شاید مرتے دم تک رہے گا. میرے ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ ڈائریکٹ اور ذاتی تعلقات تھے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ اگر پرائم منسٹر پاکستان ان کے نماز جنازہ میں چلے جاتے تو پرائم منسٹر کا قد کم نہیں ہوتا، ان کا قد اونچا ہو جاتا. پرائم منسٹر پاکستان نے جس طرح ایک ایونٹ کے اندر ان کے لیے کہا کہ زبردست پاکستانی تھے اور دعا مانگ لی، اس سے آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا اپنی پوزیشن کو. نہ صدر پاکستان نے جسٹیفائی کیا ہے، نہ ہی بڑی بڑی شخصیات نے جن کا سول اور ملٹری اور دیگر اداروں سے تعلق ہے انہوں نے جسٹیفائی کیا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی، لیکن اس سے بڑا نماز جنازہ کا انتظام ہو سکتا تھا. اس سے بڑے رسپیکٹفل وے کے اندر ان کی تدفین ہو سکتی تھی اور شاید یہ مداوع اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. لیکن نہ تو اسٹیٹ نے کیا، نہ حکومت نے کیا اور نہ ہی کرنے دیا گیا کسی کو.
تو یہ خانہ پوری مجھے تو بظاہر نظر آئی اس سے بہتر ہو سکتا تھا، بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا. اور یہ وہی خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگوں کو میں ملک کا صدر بناؤں گا. انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے. اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. ہمارے تمام تر دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جتنا پیار محبت پوری عوام نے ان کے لیے رکھا ہے، اور جس طرح سے پبلک اپنے انسٹیٹیوشنز کے نام ان کے نام سے منسوب کر رہی ہے، جس طرح غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سیاست میں ہوتے یا کسی آفس کو سنبھالتے تو یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی بونے ہیں، ان کے آگے دم ہلاتے پھر رہے ہوتے ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو یاد دیجیے گا.